پاکستان کو نواز دو، پاکستان کو نواز دو، پاکستان کو نواز دو، پاکستان کو نواز دو۔ میاں محمد نواز شریف نے یہ کبھی دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں 20 گھنٹے کے اندھیرے ختم کر دوں گا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ اپنے 5 سالہ دور میں اس کو ختم کرنے کے لیے حتی المقدور اپنی ٹیم کے ساتھ وہ کام کریں گے۔ اس دور میں جو ہمالیہ نما جو مشکلات اور رکاوٹیں پیش آئیں وہ آپ کے سامنے ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ مثال کے طور پر 14 اگست 2014 کو لانگ مارچ شروع ہوا اسلام آباد کے لیے۔ کبھی دیکھتی آنکھ نے اس طرح کا دل خراش منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ وہ دن جو پوری قوم تمام اپنے ذاتی گروہی اختلافات کے باوجود من حیث القوم مناتی ہے، سیلیبریٹ کرتی ہے، اس دن ایک نئی منتخب عوام کے ووٹوں سے حکومت کے خلاف لانگ مارچ، وہ نواز شریف کے خلاف نہیں تھا، وہ اصل میں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے خلاف لانگ مارچ تھا۔ پھر جو کئی ماہ پر محیط دھرنے اسلام آباد میں ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تا وقتے کہ ایک دل خراش اور پوری قوم جس سے اشکبار ہو گئی، 16 دسمبر 2014 کو جب اے پی سی کا واقعہ ہوا تب وہ دھرنا مجبوراً ان کو ختم کرنا پڑا۔ یہ جو وقت ضائع ہوا قوم کا، یہ کس کے ذمہ تھا؟ اس کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح منظور تھا کہ نواز شریف کے قسمت میں یہ لکھا تھا کہ ان کے دور میں، اور یہ بات حقیقت ہے کہ اپریل 2015 سے اس مد میں کوئی کام ممکن ہی نہیں تھا کہ جب ہر طرف دھرنوں کی صدائیں ہوں اور میلے کچالے کپڑے رکھے گئے ہوں اور پارلیمنٹ کو آگ لگانے کی صدائیں آپ دیکھ رہے ہوں اور جلا دو اور گھراؤ کر لو کی نعرے لگ رہے ہوں، وہاں پر ترقی کا دور دور تک وہاں پر سائے بھی نہیں پڑ سکتا۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ جولائی یا مئی 2018 تک صرف 3 سال میں، 3.5 سال میں 11,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگائے گئے، جو کہ دنیا کی تاریخ کا ریکارڈ ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ کراچی کی گرین لائن پبلک ٹرانسپورٹ وہ مچور کا حصہ تو نہیں تھا، نواز شریف نے اس کو بطور تحفہ سندھ کے عوام کو اور کراچی کے عوام کو دیا۔ بس میں اور کوئی مثال نہیں دوں گا، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ منشور سب پیش کرتے ہیں، عمل کوئی کوئی کرتا ہے۔ اور میں ایک جنرل بات کر کے آگے بڑھوں گا کہ تعلیم کے میدان میں جن لوگوں نے تعلیم اور علاج کے لیے وہ کچھ قوم کو بتایا تھا اور اس میں وہ چیمپئن بنتے تھے، انہوں نے اپنے صوبے میں اس 10 سالہ دور میں کیا کیا، اور نواز شریف کے دور میں جہاں پر ان کو مینڈیٹ ملا تھا وہاں پر کیا انقلاب آیا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف ایک مثال دوں گا کہ پی کے ایل آئی جو کہ گردوں اور جگر کے امراض کے علاج کے لیے اور پیوند کاری کے لیے نواز شریف کی لیڈرشپ میں 20 ارب روپے کی لاگت سے وہ مکمل ہوا، اور اس میں مجھے کہنے میں کوئی بات نہیں کہ دنیا کے کسی بھی
اعلیٰ ترین اسپتال کا آپ اس سے مقابلہ کر سکتے ہیں. خود تو کے پی میں برباد کر دیا، ہسپتالوں کو بھی، تعلیم کو بھی. ڈینگی آئی تو پہاڑوں میں چڑھ گئے. مگر جہاں پر ایک بہترین کام ہوا تھا خدمت خلق کے لیے، وہ یعنی بدترین قسم کی آپ سبھی لیے حسد میں اس کی آگ میں جلے اور پی کے لائی کو بھی برباد کر دیا. یہ بات روز روشنی کی طرح عیاں ہے کہ پاکستان کے وہ طبقے، یتیم غریب، چاہے وہ میران کی وادیوں سے ہو، پنجاب کے میدانوں سے ہو، کے پی سے ہو، بلوچستان سے، جب ایسے امراض میں وہ ملوث ہوتے تھے تو ان کو چین جانا پڑتا تھا، ہندوستان جانا پڑتا تھا. میں خود پنجاب میں، ہم نے اربوں روپے دیے ان غریب ترین بچوں کے علاج کے لیے، وہ بنایا گیا، برداشت نہ ہوا. تو میں آج یہاں پر بات ختم کرنے سے پہلے یہ کہوں گا کہ نواز شریف اس شخص کا نام ہے جس نے جو وعدہ کیا اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے سرتوڑ کوشش کی اور دن رات ایک کیا، اور دعوے کم کیے اور کام زیادہ کیا. اور یہ بات میں آپ دانشوروں کے سامنے بڑی عاجزی سے کہہ رہا ہوں. آپ سے زیادہ کوئی اس بات کو بہتر نہیں جانتا. آپ ہر چیز کا تیا پانچا ایک سیکنڈ میں کر سکتے ہیں. خلاصہ یہ ہے، خلاصہ کہ ابھی جناب قائد آپ کے سامنے گفتگو فرمائیں گے کہ اس منشور کا خلاصہ یہ ہے، 3 چیزیں کہ ہم نے پاکستان کی نوجوان نسل کو ماضی کی طرح، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم سہانا خواب دکھا رہے ہیں، ماضی میں نواز شریف نے کر کے دکھایا ہے کہ ماضی کی طرح اور اب پہلے سے بہت آگے بڑھ کر نوجوان نسل کی، ان کی تعلیم، ان کی تربیت کے حوالے سے جدید ترین ہتھیار ہم لے کے آئیں گے، جو آج پوری دنیا میں جس نے اپنا لوہا منوایا ہے، چاہے وہ آئی ٹی ہے، چاہے وہ اسکل ڈیولپمنٹ ہے، چاہے وہ ووکیشنل ٹریننگ ہے، اور اس کے ساتھ جڑا ہوا معاملہ کہ جاب اپرچونٹیز آٹومیٹکلی ان بچوں اور بچیوں کو ملیں، چاہے وہ دیہات میں ہیں، چاہے وہ قصبوں میں ہیں، شہروں میں ہیں. اور اسمال میڈیم انٹرپرائزز لون ان کو ملیں، اور جن کو اگر اللہ نے موقع دیا میاں محمد نواز شریف کو تو اس بات کا بندوبست کریں گے بینکوں کے ذریعے کہ اتنی فیصدی قرضوں کی جو ہے ترسیل ان بچوں اور بچیوں کو ملے گی دیہاتوں میں اور شہروں میں اور قصبوں میں، تاکہ جال پھیل جائے اس ملک میں کاٹیج انڈسٹری کا. دوسرا، جو ہماری جو زراعت ہے، یہ آج بھی پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور اس میں جتنا بھی نواز شریف نے ماضی قریب میں، ماضی بعید میں کام کیا وہ آپ کے سامنے ہے. کس نے سستی کھاد مہیا کی تھی پاکستان کے کسان کو؟ کس نے بجلی کے ساتھ چلنے والے ٹیوبویلز کے لیے سستی بجلی مہیا کی تھی؟ تفصیل میں نہیں جا رہا، مگر آج جس بات کا ہمیں عہد کرنا ہے کہ دنیا زراعت کی ترقی میں جہاں پہنچ چکی ہے، ہم اس کھیل میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اس سفر میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہماری ریسرچ سینٹرز، آج ہمارے جو ماڈل، جو ٹیکنیکس ہیں، ان کو ہم نے نہیں اپنایا اور دنیا ہم سے بہت آگے نکل گئی. اور آخری بات میں بات کر کے ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ نواز شریف کا منشور کا اہم ترین حصہ یہ ہے کہ قوم کو جوڑنا، قوم کے زخموں پر مرہم رکھنا. یہ اپنی ذات سے بالاتر ہو کر، اپنی انا سے بالاتر ہو کر، پاکستان کے وسیع تر مفاد میں اپنی ذاتی اختلافات کو بھلا کر قوم کو اکٹھا کریں. یہ جو زہر گھولا گیا ہے اس معاشرے میں پچھلے 5 سال میں، یہ ایک ایسا زہر ہے کہ یہ آرام سے یہ ختم نہیں ہوگا. اس کے لیے بہت زیادہ
دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کوشش کرنی پڑے گی، اور انشاءاللہ یہی میاں نواز شریف کے منشور کا ایک عام ستون ہے۔ ان الفاظ الرحمن الرحیم۔ شکریہ حسن اقبال صاحب، محترم خواتین و حضرات، بہت ہی معزز مہمانان گرامی، بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ حکومت سے گرائے جانے کے بعد اور سپریم کورٹ کے ان 5 ججوں کے اس فیصلے کے بعد، جس فیصلے کو آپ بھی بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور پھر جیلیں بھگتنے کے بعد، اور ایک دفعہ نہیں، پہلے بھی کئی دفعہ، اور حکومت گنوانے کے بعد، جیسے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، اور ہر وہ انتقامی کارروائی کے بعد آج پھر نواز شریف بھی، شہباز شریف بھی، مریم نواز بھی، حسن اقبال بھی، سعد رفیق بھی، ہمارے دیگر بھی، مجھے نہیں پتا کہ دائیں اور بائیں میں اور کون کون بیٹھے ہیں، جی اسحاق ڈار صاحب، میں اپنا ان لوگوں کے زیادہ نام لے رہا ہوں جو جیلوں میں رہے ہیں، کہ جیلوں میں رہنے کے بعد آج پھر اپنا منشور پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور انتخابات لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ کیا عجیب اتفاق ہے، کیا عجیب اتفاق ہے۔ اور کبھی کبھی سوچتا ہوں بھائی کچھ غلطی کا تو پتہ لگنا چاہیے کہ غلطی ہوئی کہاں، اور اس طرح سے آنن فانن چھٹی کرا دینا، حکومت سے نکال دینا، کس لیے، کیوں؟ اب میں اس پہ کوئی کسی سے گلہ شکوہ نہیں کرنا چاہتا، میں کوئی شکایت لگانے کے موڈ میں آج نہیں آیا، میں تو مستقبل کی بات کرنے آیا تھا، اور یہ میرے پاس چند صفحے تھے جو میں پڑھنا چاہتا تھا، لیکن حسن اقبال صاحب نے بھی زبانی تقریر کی، پھر محترم عرفان صدیقی صاحب نے زبانی تقریر کی، جناب صدر نے بھی زبانی تقریر کی، تو پھر میرا پڑھنا جو ہے وہ کوئی مقصد نہیں رکھتا تھا۔ میں نے کہا میں بھی جو کچھ بول سکتا ہوں زبانی بولوں۔ پتہ نہیں آپ کو میری باتیں اچھی لگیں گی یا نہیں لگیں گی، بہرحال میں زبانی بولنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو میں اگر جیسے کہ پچھلی حکومت میں آپ نے جس شخص کو دیکھا ہے، ان کی جگہ میں کبھی بھی وہ کچھ نہ کرتا جو انہوں نے کیا، بالکل نہ کرتا۔ اس کی ایک مثال موجود ہے۔ اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی تھی ایک دفعہ، 2008 سے لے کے 2013 تک، ہمارے بڑے ایشوز تھے ان کے ساتھ، ججوں کی بحالی کا ایشو تھا اور کئی امپورٹنٹ ایشو تھے جس پہ ہم نے دستخط کیے تھے۔ اس میں سے ایک اور بھی بڑا امپورٹنٹ ایشو تھا، وہ چارٹر آف ڈیموکریسی تھا، جس پہ ہم نے سب نے دستخط کیے، اس شخص نے بھی جس نے جو پچھلی 2000، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس میں منشور موجود ہے، لیکن آپ پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ منشور پڑھیں گے۔ منشور ماشاءاللہ بڑی محنت سے تیار ہوا ہے، جس کے لیے میں محترم عرفان صدیقی صاحب کو اور مریم اورنگزیب کو اور جن لوگوں نے بھی اس میں حصہ ڈالا ہے، دل کی گہرائیوں سے میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور بہت محنت کے ساتھ یہ منشور بنایا گیا ہے، پھر لکھا گیا ہے اور پرنٹ کیا گیا ہے، اس کو آپ ضرور پڑھیں۔ اور ہمارا پورا ارادہ ہے کہ اگر حکومت میں آنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو اس پہ عمل پوری طرح سے کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں تھوڑا سا منشور سے ہٹ کے کچھ باتیں کروں گا، 2-4 باتیں، یہ لمبی تقریر کا ارادہ نہیں ہے میرا۔ تو میں مثال دے رہا تھا کہ اس سے پہلے ایک مثال یہ تھی کہ 2008 سے لے کے 2013 تک پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی،
بڑے ہمارے ان کے ساتھ معاملات تھے. چارٹر ڈیموکریسی کی بات کر چکا ہوں, ججوں کی بحالی کی بات کر چکا ہوں. وعدہ کرنے کے باوجود انہوں نے اس کو پورا نہیں کیا, جب تک کہ ہمیں لانگ مارچ کرنا پڑا. آپ کو یاد ہوگا کہ لانگ مارچ جیسے ہی گجرانوالہ پہنچا تو بحالی کی جو خبر آ گئی. شہباز صاحب کی گورنمنٹ جو ہے نا وہ اس وقت انہوں نے توڑ دی تھی. یہاں گورنر رول لگا ہوا تھا. وہاں پہنچا تو جب ہم نے کہا, اب اس وقت اعتزاز احسن صاحب بھی میرے ساتھ جا رہے تھے, تو ہم نے باہمی طور پہ طے کیا کہ ہم لاہور واپس چلتے ہیں, کیونکہ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ تو گجرانوالہ پہنچ کے پورا ہو گیا. جج بحال ہو گئے. لوگوں نے مجھے کہا جی کہ آپ لانگ مارچ کو لے کے جائیں اسلام آباد. میں نے کہا کیوں؟ کہ شہباز صاحب کی گورنمنٹ نہیں آپ نے بحال کروانی. میں نے کہا وہ تو میرا مقصد نہیں تھا یہاں لانگ مارچ کا, وہ تو اپنا ایک علیحدہ ایشو ہے, اس کے لیے ہم اپنی جدوجہد کریں گے, اور لیکن ہم اپنا اس کے لیے اسلام آباد ہم نہیں جائیں گے, لانگ مارچ کی شکل میں ہم وہاں نہیں جائیں گے. اصول تھا, ہم اپنے اصول پہ ہم نے عمل کیا. چارٹر آف ڈیموکریسی کی بہت خلاف ورزیاں ہو رہی تھیں, ہم نے اس کو بھی برداشت کیا. ایک بہت نامور صحافی ہیں کراچی سے, انہیں مجھے ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہے نا وہ لائن پہ لیا. میں اس وقت ٹریول کر رہا تھا اسلام آباد سے لاہور, بارش ہو رہی تھی, رات کا وقت تھا. مجھے کہنے لگے جی کہ آپ اب اس حکومت کے خلاف کب لانگ مارچ کریں گے؟ اس حکومت نے تو پاکستان کا بہت برا حال کر دیا, تو کب لانگ مارچ کریں گے, کب اس کو ختم کریں گے؟ میں نے کہا میں لیڈر ہوں, میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں اس حکومت کو ختم کرنے کے لیے لانگ مارچ کروں گا, تو میں کیوں لانگ مارچ کروں؟ میرے منشور میں نہیں ہے اس طرح لانگ مارچ کر کے حکومتوں کو ختم کرنا. اور آپ جانتے ہیں ہم نے پورا موقع دیا, وقت دیا, حکومت نے اپنی مدت مکمل کی. جب مکمل کی تو میں گیا محترم زرداری صاحب کے پاس, صدر تھے پاکستان کے. میں نے کہا آپ ابھی آپ کے 6 مہینے اور ہیں, آپ ہمارے صدر ہیں زرداری صاحب, ہم الیکشن ہو گئے ہیں, ہم جیت گئے ہیں, تو میں جناب آپ صدر ہیں, ہم آپ کی اسی طرح سے عزت کریں گے جیسے ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی عزت کی جاتی ہے. ہم نے ایک اچھی روایت ڈالی, اور پھر آپ جانتے ہیں جی کہ ہم نے اس حکومت میں مل کر عمران خان صاحب کے دھرنوں کا مقابلہ کیا. پارلیمنٹ یکجان ہو کے اس کے خلاف کھڑی ہو گئی. اب مجھے بتائیں کہ یہ کہاں کی ڈیموکریسی اور کہاں کی سیاست ہے؟ ادھر سے حکومت ایک مینڈیٹ لے کے آتی ہے تو ادھر سے آپ اس کے خلاف دھرنے شروع کر دیں, اور آپ یہ زبان استعمال کریں کہ وزیر اعظم کو ہم وزیر اعظم ہاؤس سے اس گردن میں رسا ڈال کے کھینچ کر لے کے آئیں گے. اور کہاں لکھا ہوا تھا کہ آپ محترم قبلہ حضور طاہر القادری صاحب کے ساتھ آپ اپنا جو ہے نا وہ کریں گے, جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو, اشتراک کریں گے, گٹھ جوڑ کریں گے, اشتراک کریں گے, اور ان کے ساتھ آپ اپنا جو ہے وہ لانگ مارچ کریں گے. کیا واسطہ طاہر القادری صاحب کا پاکستان کے ساتھ؟ وہ کون ہے پاکستان کی سیاست کے؟ ان کے ساتھ آپ گٹھ جوڑ کر رہے ہیں, اور بھی افراد اور عناصر بیچ میں ملے ہوئے تھے. ابھی گورنمنٹ بنتی ہے, الیکشن ہوتے ہیں, آپ 35 پنکچروں کی بات کرتے ہیں. وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے جو کہ بہترین چیف جسٹس تھے, میں دل سے ان کی بہت عزت کرتا ہوں, انہوں نے ناصر الملک, اور انہوں نے یہ فیصلہ سنایا کہ کوئی 35 پنکچر والی کام بات نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, سب الیکشن فیئر ہوئے ہیں. آ رہا ہوں بھائی آپ کے پاس وہاں پہ بنی گالا میں بطور وزیر اعظم بنی گالا جا رہا ہوں, آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں جا رہا ہوں. میں یہ بھی کہہ سکتا کہ میں نہیں آتا, آپ آئیں. میں تو پاکستان کی خاطر گیا تھا ان کے پاس کہ بیٹھیں آپ بات کریں, کیا آپ چاہتے کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں چاہتے. بعد میں پتہ لگا جی کہ سڑک بنی گالا سے بنا دیں آپ, اسلام آباد سے بنی گالا تک. ہم نے بنا دی سڑک وہ. تو اگر یہی بات تھی تو پہلے کہہ دیتے, ہم پہلے کام یہ کر دیتے.
اتنا انتظار کروانے کی ہمیں بھی اور خود بھی انتظار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو مجھے بھی بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کام پہلے ہی ہو سکتا تھا. بہرحال میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کہاں یہ ابھی شہباز صاحب کہہ رہے تھے نا کہ عمل کرنا چاہیے. عمل تو دور کی بات ہے بھائی, کچھ لوگوں کے پاس تو منشور ہی نہیں ہے. ان کا منشور یہی ہے کہ اس طرح کے کام کرنے ہیں, دھرنے کرنے ہیں, احتجاج کرنا. ادھر سے چائنیز پریزیڈنٹ آ رہا ہے, ادھر سے دھرنے ہو رہے ہیں. وہ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ اپنا پروگرام ملتوی کر بیٹھے وہ پاکستان آنے کا. بھئی ابھی ہمارے خلاف یہ سب کچھ ہوا ہے. کل کو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ اگر موقع دیتا ہے, ہم اپنا وہی کریں گے جو ہمارے منشور میں لکھا ہوگا. ہم وہی کریں گے کہ جو ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں ہونا چاہیے, اور ہم وہی کریں گے جو پاکستان کے عوام کی خوشحالی کا ایجنڈا ہے. اگر ہم اپوزیشن میں آتے ہیں, ہم وہ کام کبھی بھی نہیں کریں گے جو انہوں نے کیا, کچھ بھی ہو. یہ ہمارا منشور ہے بھائی. اور منشور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب میرے پاس آئے 2013 میں کے فوراً بعد کہ نواز شریف صاحب ہم اس وقت KPK میں اپنی گورنمنٹ بنا سکتے ہیں, آپ اور ہم مل کر گورنمنٹ بنا سکتے ہیں اور ہمیں بنانی چاہیے. میں نے کہا مولانا صاحب عددی اعتبار سے ان کے ووٹ زیادہ ہیں, 2-3 ہی زیادہ ہیں, عددی اعتبار سے وہ زیادہ ہیں, لہٰذا ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے کل کو یہ کہا جائے کہ ہم نے ان کی حکومت نہیں بننے دی. انہوں نے میری بات مان لی, ان کی بڑی مہربانی, بہت ان کا شکریہ. لیکن 2018 میں پنجاب کے اندر مکمل طور کے اوپر مسلم لیگ نون نمبر 1 پارٹی تھی, لیڈنگ پارٹی تھی. اور پھر وہاں پہ مرکز میں جس طرح سے جو آپ کو پتہ ہے, میں اس بحث میں اب نہیں جانا چاہتا آج کے دن کہ کس طرح سے RTS بند ہوا اور کیا ہوا. وہ نہ ہوتا تو مرکز میں بھی یقیناً گورنمنٹ پاکستان مسلم لیگ نون کی بنتی. لیکن پنجاب میں اس کے بعد ہیلی کاپٹر اڑے, انہوں نے جہاز اڑائے, کیا کچھ نہیں کیا. ہمارے بندوں کو پکڑ کے لائے اور پھر مصنوعی ایک اپنا جو بنا کے اکثریت, تو پنجاب نے اپنے دھکے سے اپنی حکومت قائم کر لی. یہ منشور ہمارا نہیں ہے بھائی, یہ کسی اور کا ہو سکتا ہے, ہمارا نہیں. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ملک بہت زیادہ مسائل میں گھرا ہوا ہے, اور ہم اپنا جو ہے اس ملک کو ان تمام مسائل سے باہر نکالنا چاہتے ہیں. اور یہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ذمہ داری دی تو یقیناً سب سے زیادہ یہ ہم ان چیزوں کی طرف توجہ دیں گے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں جی کہ یہ ہمارے پاکستان کے اندر سب سے بڑا مسئلہ اکانومی کا ہے, اور مہنگائی اس سے ریلیٹڈ ہے. آپ جانتے ہیں کہ میں وزیر اعظم بنا تھا 2013 میں, تو سب سے پہلے چند دنوں میں پنڈی میں آپ پارا مارکیٹ پہ گیا. میں گیا دکانداروں کے جا کے پوچھا, میں نے کہا یہ سبزی کا کیا بھاؤ ہے. کوئی 10 روپے کلو تھی, کوئی 15 روپے کلو تھی, کوئی 20 روپے کلو تھی. سبزیوں کے یہ ریٹ تھے. اگر مجھے وہ غریب کا, پاکستان کے مزدور طبقہ کا اگر درد نہ ہوتا تو مجھے کیا ضرورت تھی وہاں پہ جانے کی. میں کیوں جا کے ریٹ پوچھتا. اور اس کے بعد اگر مجھے اس بات میں جیسے میں نے ابھی یہ بات کی ہے, مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا جب بلوچستان میں کوئٹہ میں جب بم دھماکہ ہوا, کچھ 100-150 لوگ شہید ہو گئے. جو ہے وہ مائیں, بیویاں, بچیاں, بچے, ہزارہ جی بیویاں, بچے ان کی لاشوں سے چمٹے ہوئے تھے اور رو رہے تھے. تو وہ سین منظر دیکھے نہیں جاتے تھے. شاید میرے خیال میں نے وہ منظر یا جیل میں دیکھا تھا یا لندن میں میں نے دیکھا تھا. میرے خیال موسٹ پرابلی میں نے جیل میں دیکھا ہوگا. تو وہ بیچاری لڑکی کہہ رہی تھی کہ میں نے خود سنا اس کو, وہ اس جیل میں مجھے ملا ہوا تھا ٹیلی ویژن جو صرف PTV کا تھا. اور PTV کا بھی وہ تھا وہ جو دکھاتے ہیں وہ جو کلچرل پروگرام, خبریں سنانے والا نہیں, ہوم, تاکہ نواز شریف کو یہ نہ پتہ لگ سکے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے.
اس سے مجھے وہ اور پیچھے جاؤں گا تو وہ ماشاء اللہ 1999 بھی یاد آ جاتا ہے، لیکن میں اب اس کی بات کرنا نہیں چاہتا. تو میں اپنے اوپر ذرا ضبط کر رہا ہوں، صبر سے کام لے رہا ہوں، اور میں اس کی بات ابھی اس وقت نہیں کرنا چاہتا. تو وہ مجھے اپنا ٹی وی سے پتہ لگا کہ وہ کس طرح سے وہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ بھائی عمران وزیر اعظم آپ آ جائیں ہمارے پاس، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آنکھوں میں آنسو، رو رہی ہے. چھوٹی بچی تھی، کو میں خیال 8-9 سال کی ہوگی. تو اس کو دیکھ کے وہ رو رہی تھی، تو ہمیں دیکھ کے رونا آ رہا تھا. اور اس کے بعد عمران خان کا سٹیٹمنٹ آتا ہے کہ مجھے یہ سب بلیک میلنگ ہے، میں کسی بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا. 150 بندہ شہید ہو گیا ہے، ان کی بچیاں کیا آپ کو بلیک میل کر رہی ہیں؟ چھوٹی چھوٹی بچیاں جن کے گھروں میں کوئی روٹی بھی ہے یا نہیں ہے، وہ آپ کو بلیک میل کر رہی ہیں. یہ دل جس سیاستدان کے سینے میں ہوگا، اس کو پاکستان اور پاکستان کے عوام کی ترقی سے کیا غرض ہے؟ تو ہم نے تو بھائی یہ کام آج سے نہیں کیا، ہم تو 1990 سے شروع ہوئے ہیں. اور 1990 سے جس انداز میں ہم نے یہ کام شروع کیا تھا، اگر ہمیں بغیر انٹرپشن کے کام کرنے دیا جاتا، یہ آج ملک کی شکل کچھ اور ہوتی. یہ ملک تو دنیا کے اندر ایک بہترین مقام حاصل کر چکا ہوتا. دکھ مجھے اس بات کا کہ ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. اور آج 2013 میں لوگ مجھے کہتے تھے کہ آپ خوش نظر نہیں آتے، وزیر اعظم تو آپ بن گئے ہیں. ہمیں خوش میں میڈیا پہ یہ میں نے باتیں سنی ہوئی ہیں کہ نواز شریف کے چہرے پہ کوئی ہنسی نہیں آ رہی، کوئی مسکراہٹ نہیں ہے. بھائی لوگ اگر تنگ ہیں بجلی سے، 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، پاکستان کے اندر حالات، اکنامک حالات ٹھیک نہیں ہیں، ملک جو ہے نا وہ ڈیفالٹ کے دھانے پہ کھڑا ہے، اور ہم اپنا فیٹف لے لیا. فیٹف کے اندر ہم گرے میں تھے، اور بلیک لسٹ ہونے کا ہمیں خدشہ تھا، جس کو کہ ہم بعد میں وائٹ پہ لے کے آئے، ہم لے کے آئے اللہ کے فضل سے. تو ایسے میں کون سا وزیر اعظم ہے جو مسکرائے گا اور ہنسے گا؟ ذرا مجھے بتائیں آپ. تو میں کہتا نہیں تھا، لیکن سمجھنے والوں کو سمجھنا چاہیے تھا کہ میری چہرے پہ اگر ہنسی نہیں ہے تو اس کی کوئی وجوہات ہیں، مسکراہٹ نہیں ہے تو کوئی وجوہات ہیں. لیکن 2017 میں میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہو گئی تھی، بجلی بھی آ گئی تھی، اور سستی بجلی آ گئی تھی. پاکستان کے لوگوں کو روزگار مل رہا تھا. ڈالر 104 پہ تھا، اور 4 سال نہیں ہلا. میں اپنی حکومت کو گنتا ہوں 2013 سے لے کے 2017 تک، اس کے بعد سے میری حکومت نہیں تھی. اور شہباز صاحب نے آ کے بھی سنبھالا ہے. مجھے شہباز صاحب کو معلوم ہے، یہ خواجہ سعد رفیق کو معلوم، ڈار صاحب کو معلوم ہے، آسن اقبال کو معلوم ہے، جتنے بھی پرویز رشید صاحب کو معلوم ہے، یہ سب بیٹھے ہوئے تھے لندن میں. میں نے کہا شہباز صاحب گورنمنٹ نہ لو، اور اگر لے لیے تو خط چھوڑ دو. بیٹھے ہیں سب، لیکن ایسے حالات پیدا ہو گئے، الٹیمیٹم دے دیا. میں نے کہا بھائی الٹیمیٹموں کے سامنے تو ہم سر نہیں جھکاتے، میں تو نہیں جھکاؤں گا. رات کو انہوں نے سٹیپ ڈاؤن کرنا تھا، اور بالکل تیار، 4 گھنٹے رہ گئے تھے، الٹیمیٹم آ گیا. میں نے خود کہا ان کو اب نہیں چھوڑنا آپ نے، اب رہیں، آپ مقابلہ کریں. تو ملک ویسے ڈیفالٹ کی سچویشن پہ آ گیا. تو میں نے کہا کچھ بھی ہو، اب ہم اپنا جو ہے نا وہ نہیں کریں گے. اب اس کو پہلے الٹیمیٹم کی قیمت کا پتہ لگ جائے، اس کے بعد پھر ہم اپنا اگلا کام کریں گے. وہ پھر الٹیمیٹم کرتے کرتے پھر آپ کو پتہ ہے اور بڑے مسائل آ گئے. لیکن شہباز شریف صاحب کے اوپر، ان کی ٹیم کے اوپر، جنہوں نے بڑی جاں فشانی کے ساتھ پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، اور پاکستان کو ان حالات میں پاکستان کو کھڑا کیا. لیکن اس کی پرائس ہے جو ہم نے پے کی ہے، پرائس. اور میں وہ ہمارا پولیٹیکل کیپٹل برن کیا اپنا، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو جلایا.
لیکن ملک کے لیے اپنے لیے نہیں. ہمیں پتا تھا یہ مسائل آئیں گے, آئے ہیں مسائل وہ, لیکن یہ ملک کا معاملہ تھا, ہمیں کرنا پڑا اور ہم نے کیا, اور آئندہ بھی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا وقت آیا تو پھر بھی کریں گے. یہ جیلیں ویلیں جلا وطنیاں کاٹنے کے باوجود کریں گے, ملک کے لیے کریں گے, کھڑے رہیں گے ملک کے لیے. میں بالکل آپ کو سچ کہہ رہا ہوں, دل کی بات کر رہا ہوں. اور پھر دیکھیں آپ نے اس ملک کے اندر بنایا کس نے, کیا ہے, کوئی آج پوچھیں تو صحیح بابا, آپ پوچھیں. بڑی حکومتیں آئی ہیں, اس کی بھی حکومت آئی ہے, میں تو اب چلیں ابھی پچھلی حکومتوں کو آپ بعد میں پوچھ لینا. اس کو آج پوچھیں کہ تم نے اپنے 4 سالوں میں کیا کیا ہے. ایک منصوبہ بتا دو یار, ایک منصوبہ, اس پہ انگلی رکھو, یہ ہمارا منصوبہ ہے. کیا منصوبہ؟ آپ نے مہنگائی کر کے غریب کی کمر توڑ دی, بجلی آپ نے مہنگی کر دی. میرے زمانے میں تو کوئی مہنگائی نہیں تھی, جب 2017 میں کوئی مہنگائی نہیں تھی. مہنگائی بعد میں ہوئی ہے, ان کے 4 سالوں میں ہوئی ہے. یہ سب کو سمجھنا چاہیے, اس بات کو سمجھنا چاہیے. میں کل کسانوں کو بھی کہہ رہا تھا, میں نے کہا میرے زمانے میں جو 2,500 روپے تھی اپنا کھاد, یہ 1,400 روپے کھاد تھی, 2,500 روپے ڈی اے پی تھی, اور ٹریکٹر 9 لاکھ روپے کا تھا, 9 لاکھ روپے کا. آج 38 لاکھ روپے کا ہے. پہلے تو آپ چھوٹی سزوکی گاڑی بھی خرید لیتے تھے, ہونڈا بھی خرید لیتے تھے, یہ ٹویوٹا بھی خرید لیتے تھے. آج کتنے لوگ خرید سکتے ہیں آج ہونڈا اور یہ ٹویوٹا اور دوسری گاڑیاں؟ کوئی, بڑے کم رہ گئے ہیں. جو میرے زمانے میں 20-20 لاکھ روپے کی جو گاڑیاں تھیں آج 1-1 کروڑ کے قریب پہنچ گئی ہیں. غریب آدمی, میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کئی بیچارے موٹر سائیکل پہ جا رہے ہوتے ہیں, آگے بھی ایک بچہ بیٹھا ہوتا ہے, بندہ گاڑی موٹر سائیکل چلا رہا ہوتا ہے, اس کے بعد اس کے پیچھے اس کی بیگم ہوتی ہے, بیگم کے پیچھے 2 بچے بیٹھے ہوتے ہیں, بیچ میں ایک آدھ اور بھی ہوتا ہے. بھائی لوگ کہتے ہیں یہ کیا, کئی لوگ کہتے ہیں انہوں نے کیا پورا خاندان بٹھایا ہوا ہے, کیا ضرورت ہے ان کو ایسا کرنے کی. بھائی مجبوری بھی ہے, وہ بےچارے انہیں کہیں جانا ہوتا تو رکشہ مہنگا ہے, ٹیکسی مہنگی ہے, دوسری سواریاں مہنگی ہیں, تو وہ نہیں پے کر سکتے. کسی سے ضروری جانا پڑتا ہے تو بچوں کو ساتھ, چھوٹے بچے تو ساتھ لے کر جانا پڑتا ہے, اور کوئی سواری نہیں ہے. آپ یقین کریں کہ اگر وہ دن رہتے 1990 سے آگے, وہ دن رہتے, خلل نہ آتا, 2018-17 والی وہ یہ پاکستان کے ساتھ حادثہ نہ ہوتا, آج ان لوگوں کے پاس موٹر سائیکل گاڑیاں ہوتی, روزگار ہوتا ان کے ہاتھ میں, یہ بجلی اتنی مہنگی نہ ہوتی, بلکہ ہوتی ہی نہ. ہمارے زمانے میں تو کوئی بجلی کی شکایت نہیں تھی, 2017 میں کوئی شکایت نہیں تھی, لوگ خوش تھے کہ فیکٹریاں بھی چل پڑی ہیں, گھروں میں بھی بجلی آ رہی ہے, چولہے بھی جل رہے ہیں, کھانا بھی پک رہا ہے, سب کچھ ٹھیک ہے. اور ہم خوش تھے کہ ہم نے قوم کی خدمت کی. تو کیا کیا انہوں نے؟ ہماری موٹر ویز کے اوپر تو صرف کاریں نہیں چلتی, صرف ایئر فورس کے جہاز اترتے ہیں اور ٹیک آف کرتے ہیں. ایسے ہی انہوں نے رولا ڈالا ہوا ہے, بیکار کا, لوگوں کو بے وقوف بنایا ہوا ہے, اور چند لوگ ہمارے بیوقوف بھی بن جاتے ہیں آسانی کے ساتھ. اور سب سے زیادہ آسانی کے ساتھ ہمارے چند لوگ, میں سب کی بات نہیں کرتا, خیبر پختونخوا کے بنتے ہیں. یہ بیماری ادھر سے آئی ہے, اور ان کو سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح کا بندہ جو ہے وہ اس کو موقع دیا. ہم نے تو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کہا مل کے کہ ہم نہیں بھائی ہم نہیں بناتے. میرا خیال ہے کہ وہ شاید ممکن ہے, مجھے آج لگتا ہے کہ جیسے وہ ہم نے غلط فیصلہ کیا تھا, آنے ہی نہیں دینا چاہیے تھا. نہ ہوتا بانس نہ بانسری بنتی. تو حضور میرا ہمارا منشور یہی جو آپ نے میری زبان سے سنا ہے, اور اگر موقع دے گا اللہ, ان نوجوانوں کی خدمت کریں گے, اپنی خواتین بہنوں کی, بچیوں کی خدمت کریں گے, ایجوکیشن میں خدمت کریں گے, ہیلتھ میں خدمت کریں گے, اور پاکستان کو کوشش کریں گے, بھائی پوری کوشش کریں گے. انہوں نے بڑے دعوے کیے ہوئے ہیں منشور میں کہ ہم اپنا
انفلیشن کو لے آئیں گے 40% سے 20%، اگلے سال اس سے بعد 10%. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور ہم سب مل کے کوشش، میں اکیلا اپنی بات نہیں کر رہا، ہم مل کے کوشش کریں گے. یہ بھائی ماشاءاللہ میرا بڑا اچھا بھائی، سے ہمیشہ بہت عمدہ کام کیے ہیں. اور لاہور میں میٹرو بس، ملتان میں میٹرو بس، اسلام آباد میں میٹرو بس، ان سے ایک نہیں بن سکی وہاں پہ پشاور میں. وہ بھی جو میٹرو بس بنی وہ آپ کے سامنے. اورنج لائن آپ نے دیکھی یہاں پہ ماشاءاللہ. یہ اورنج لائنیں آج پنجاب کے اور پاکستان کے ہر شہر میں ہوتی اگر یہ خلل نہ پڑتا. ہم نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے، خود ماری ہے. یہ میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں فرنٹ لائن میں، یہ سب میری باتوں کو سن دل میں کہتے ہوں گے نواز شریف کیا ٹھیک رہا. میرا دل مان رہا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہوں گے، اور جو ٹی وی پہ مجھے سن رہے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہوں گے میں گل ٹھیک کر رہے ہیں. بس اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ گل ٹھیک کر رہے ہیں تو بس ستیں خیر ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.